بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ایک بیٹی کی کہانی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں کئی ماہ سے اماں کے ساتھ مسز قادر کے گھر جاتی رہتی تھی۔ اماں اپنی محبت، ایمانداری اور کم گوئی کی وجہ سے ان کی چہیتی ملازمہ تھیں۔ وہ اماں سے بہت پیار کرتی تھیں اور اماں ابا پر جان دیتی تھی۔ ابا کا چند ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابا مرتے مرتے تو بچ گیا، مگر 4 ماہ مکمل طور پر بستر سے لگ کر رہ گیا۔ اماں نے اپنی جمع پونجی ابا کے علاج پر لگا دی۔ مسز قادر جو کچھ بھی ہمیں کھانے کو دیتی وہ لا کر اماں ابا کے آگے رکھ دیتی تاکہ ابا کی کمزوری جلد از جلد دور ہو جائے۔ ابا کے لیے ہمیشہ اماں تازی روٹی پکاتی۔ ابا کے نخرے ایک لاڈلے بچے کی طرح اٹھاتی تھی۔ 4 ماہ کی خدمت گزاری کے بعد ابا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گئے تھے، کیونکہ پھر اس نے اماں کو پہلے سے زیادہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن اماں ماری ماری کام کرتی اور شام تک ابا چارپائی توڑتا اور پھر گھر داخل ہوتے ہی اماں ابا کی خدمت میں لگ جاتا۔ کھانا دینے کے بعد ابا کے پیروں اور سر کی مالش کرتے کرتے اماں تھکن سے چور چور ہو جاتی، پر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی بھی بات پر انکار کیا تو پھر سے اس کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ اکثر راتوں کو ابا گھر سے باہر ہی رہتا۔ رات گئے واپسی ہوتی تو اس کے گلے میں موتیے کے ہار ہوتے اور ہاتھوں میں شراب کی بوتل۔ نشے میں دھت گھر آ کر ادھم مچاتا، کبھی دائیں گرتا تو کبھی بائیں۔ بڑی مشکل سے اماں اس کو چارپائی تک لے جاتی، اس کے جوتے اتارتی اور پھر ابا کو صاف ستھری چادر اڑا دیتی، اور خود اماں برسوں پرانی زخموں سے بھری دکھوں کی چادر اوڑھ کر سونے کی ناکام کوشش کرتی۔ اس روز بھی گالی گلوچ کے بعد ابا نے اماں کی خوب پٹائی کی۔ اماں کا قصور بس اتنا تھا کہ اماں نے ابا سے کام کرنے کی التجا کی تھی۔ ابا کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ بس پھر اماں تھی اور ابا کی لاتیں، مکے اور لکڑی کا ڈنڈا۔ اماں ہمیشہ ابا کی مار بہت ہمت سے کھاتی، چیخو پکار سے گریز کرتی، ڈرتی تھی کہ گھر سے آواز باہر گئی تو ابا کی بدنامی ہوگی۔ اماں پہلی بار اس دن چیخی جب ابا نے اماں کے پیٹ پر لکڑی کا ڈنڈا برسایا، کیونکہ میں اماں کے پیٹ میں تھی۔ مجھے بچانے کے لیے اماں چیخ چیخ کر آؤ زاری کرتی، واسطے دیتی رہی کہ پیٹ پر مت مار مت مار، میرا بچہ مر جائے گا۔ شراب کی بوتل اماں کے سر پر توڑنے کے بعد بھی جب ابا کو تسلی نہ ہوئی تو مٹی کا تیل اماں پر ڈال دیا، مگر بوتل کی نوک ابا کے ہاتھ میں کھپ گئی اور ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس لیے صحیح طرح ماچیس نہ جلا پایا۔ اس دوران محلے والے آ گئے اور بیچ بچاؤ ہو گیا۔ وہ قیامت کی رات اماں پر بہت بھاری تھی۔ پھر ادھر تکلیف دہ رات گزری، ادھر اماں پھر کام کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اماں کے دن کا آغاز صبح سویرے ہوتا۔ سب کو ناشتہ دے کر میں اور اماں مسز قادر کے گھر رخ کرتے۔ اماں کی یہ عادت تھی کہ مسز قادر کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتی اور ساتھ ہی پوچھتی کہ صاحب گھر پر ہیں۔ اگر ان کا جواب نہیں ہوتا تو اماں چادر اتار کر اپنا کام شروع کر دیتی، اور اگر جواب ہاں میں ہوتا تو اسی چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیتی اور کام کا آغاز کیا جاتا۔ مگر اس دن اماں یہ سوال داغے بغیر ہی کام میں لگ گئی۔ مسز قادر چند لمحوں کے لیے حیران بھی ہوئی کہ آخر آج صاحب کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا۔ اماں اپنے چہرے پر نیلے کالے دھبے کو اپنی چادر سے چھپانا چاہتی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کو پھر ابا نے خدمت گزاری کا صلہ سود سمیت ادا کیا تھا۔ اماں ہمیشہ سے ہی اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھنے کی عادی تھی۔ اماں کی زبان پر شکوے شکایتیں کی جگہ ویسے بھی خاموشی راج کرتی تھی۔ غریبی مفلسی ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، پر اماں کچھ بھی مانگنے سے گریز کرتی تھی۔ دکھوں کے پیوند اس کی زندگی میں نمایاں تھے۔ ضروریات زندگی کی کمی اس کی جوانی کو بوڑھا کر چکی تھی۔ وہ ہر پریشانی کو قسمت کا لکھا مان کر سر جھکانے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس روز بھی اس چادر کے نیچے اپنے دکھوں کی داستان کو سمیٹنے کی ہمت کر رہی تھی کہ اچانک جب چادر اماں کے سر سے ڈھلکی تو اماں کا زرد چہرہ اور اس پر نیلے کالے دھبے اس کے دکھوں کو بیان کرنے کو کافی تھے۔ اس سے پیشتر کہ مسز قادر اماں سے سوال کرتی، اماں بول اٹھی، باجی رات سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سر
اور چہرے پر چوٹ آئی ہے۔ اماں کی اس وضاحت کے بعد انہوں نے بس اتنا پوچھا، اور تمہارا بچہ؟ اماں نے کہا کہ باجی رات بھر سے کسی قسم کی حرکت نہیں محسوس ہوئی۔ اس پر اماں کے آنسو اس کی آنکھوں کے نیچے برسوں گہرے حلقوں کی گہرائی کو پار کرتے ہوئے چادر میں جذب ہو گئے۔ مسز قادر نے اماں کو ساتھ لیا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ اماں اس حقیقت سے بے خبر تھی جو مجھ پر گزر چکی تھی۔ اس کو ابھی تک اندازہ نہ تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی ہوں۔ مسز قادر نے جب اماں کو میری موت کی خبر دینے کے لیے قدم بڑھایا، اس وقت ان کو ایسا لگا کہ اماں اپنی خاموشی توڑے گی، اپنے دکھوں کی پٹاری کھول کر رکھ دے گی، لیکن انہیں کریدنے کی عادت نہ تھی اور اماں کو دکھ بتانے کی عادت نہ تھی۔ لیکن اس دن اماں کچھ کہنا چاہتی تھی اور مسز قادر سچ سننا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اماں نے اپنے زخمی لب کھولے اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کا ابا کل رات لکڑی کے ڈنڈے سے کام کر رہا تھا، اس ڈنڈے میں کیل تھا، وہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے، اس کے ہاتھ کے لیے مرہم پٹی لے لیجئے اور پیسے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ مرہم پٹی لے دینے کے بعد اماں کو اس زخم کی اطلاع دی گئی جس زخم کی کوئی مرہم پٹی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اماں کے پیٹ سے مجھے نکال کر اماں کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی ماہ کی تکلیف کے بعد میری ماں میرا لاشا لیے ہسپتال میں پڑی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد جب اماں کو مسز قادر نے گھر پر اتارا تو اس کے ایک ہاتھ میں میرا مردہ جسم تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرے قاتل کے لیے مرہم پٹی۔ نہ تو میرے قتل پر واویلا مچا، نہ ہی کورٹ کچہری کے چکر لگے۔ مجرم کو سنگین جرم کی سزا دینے کے بجائے اس کو بن مانگے معافی دے دی گئی۔ اماں نے مجھے چوما اور میرے موت پر شکرانے کے 2 نفل مانگے۔ اپنے رب کا شکر کیا کہ میں اس دنیا میں نہیں آئی، ورنہ ایک دن میں بھی نشے میں دھت انسان کی مار کھا رہی ہوتی اور روح اور جسم کو زخمی کرنے والے کو مرہم پٹی کر رہی ہوتی۔ ناظرین، یہ ایک دل خراش کہانی ہے جو ایک ایسی ماں کی ہے جو اپنے شوہر کی بدسلوکی کا شکار ہے۔ ماں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سخت محنت کرتی ہے، لیکن اس کا شوہر اسے مسلسل تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک دن شوہر ماں کو مارتا ہے اور اس کے پیٹ میں موجود بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کو اپنے حقوق کے لیے بڑھنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر اس طرح سے تشدد کرتا ہے تو اسے قانون کی گرفت میں لانا چاہیے۔ اس کہانی میں ماں کی ہمت اور حوصلہ قابل تعریف ہے۔ وہ اپنے شوہر کی بدسلوکی کے باوجود اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پوری کوشش کرتی ہے۔ اس کی مثال ہر عورت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر عورت کو ایک محفوظ اور پرسکون زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ہمیں ایسے قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے جو عورتوں کے خلاف تشدد کو روکیں۔ اس کہانی میں کچھ اور باتیں بھی قابل غور ہیں، جیسا کہ کہانی میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرہ اکثر تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے خلاف ہے۔ ماں کی موت کے بعد اس کے قاتل کو کوئی سزا نہیں دیتا۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے سے روک سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ غربت اور مفلسی بھی تشدد کا سبب بنتی ہے۔ ماں اور اس کے بچے غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ماں اپنے شوہر کی بدسلوکی کا شکار ہو گئی اور اسے برداشت بھی کرتی رہی۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر فرد کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ ہمیں غربت اور مفلسی کو کم کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر الٹا ہو رہا ہے۔ ہمارے منتخب نمائندے اپنا پیٹ بھرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔